کہ شیخ احمد دیدات نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلمان بڑا دلدار ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کو نیکی کر لو تو کہے گا ہائے میری عمر آپ کو لگ جائے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ عمر جو ہے اس کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو دے دے۔ تو جب آدمی جب پچھتائے گا وہ یہ سوچے گا میری ساری ملکت تم لے لو، تھوڑا سا وقت مجھے مل جائے، ساری ملکت لے لو۔ تو ملکت لینے والا لے لے گا لیکن اپنی زندگی کے عمر میں سے ایک سیکنڈ کسی کو دے نہیں پائے گا۔ تو یہ ہے زندگی کی قیمت کہ ایک ہی موقع اللہ نے دیا ہے، ایک ہی موقع، بس اس میں آپ کو جو کرنا ہو کر سکتے ہو۔ آپ جنت الفردوس چاہتے ہو تو بھی ایک موقع، آپ ایسے ہی ٹائم پاس کرنا چاہتے ہو تو پاس کر لو ٹائم۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں، آج بارش ہے تو گھر میں شطرنج کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، حالانکہ ٹائم تو پاس ہو رہا ہے۔ جناب ذرا دیکھیے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے کہ برا گزر رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ رابرٹ کیوساکی ایک مصنف ہے، وہ لکھتے ہیں کسی بھی شخص کی ترقی یا بربادی کا اندازہ اگر لگانا ہے، کسی بھی شخص کی ترقی یا بربادی کا اندازہ اگر لگانا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنا وقت اور پیسہ خرچ کیسے کرتا ہے، آپ کو اندازہ آئے گا کہ کس طرف جا رہا ہے، رخ کس طرف ہے اس کا۔ اب دیکھیے زندگی کیسی چھوٹی ہے ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 3550 کتاب الدعا، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس امت کی عمر آن این ایوریج 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، بس اگر 70 سال سے اوپر کوئی جیا تو بونس، لیکن وہ بھی محتاجی کی عمر ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کسی کو ڈائبٹیز، کسی کا بائی پاس سرجری، کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آن این ایوریج جو ہے 60 سے 70 سال کی زندگی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے 10-12 سال تو بچپنے میں چلا جاتا ہے، اگر کسی کی 65 سال کی عمر ہے، 10-12 سال بچپنے میں گزر گیا تو بچا کتنا 53۔ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 8 گھنٹہ روز سونا چاہیے، یعنی 1/3 زندگی سونے میں گزر گئی۔ اگر 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ سو گئے آپ تو باقی کی زندگی کی 1/3 زندگی آپ سو گئے۔ 52 سال میں سے آپ 17 ساڑھے 17 سال نکال دو تو آپ کی زندگی بچی 35 سال کی، بس یہ آپ کی زندگی ہے۔ اب اس میں آپ خواب دیکھیے کہ میں پینٹ ہاؤس خریدوں گا یا مرسیڈیز خریدوں گا، آپ اپنے خواب دیکھتے جائیے۔ اور قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس کے پاس 2 بیڈ روم ہے، میرے پاس 3 بیڈ روم ہونا چاہیے، اس کے پاس ماروتی ہے، میرے پاس BMW ہونا چاہیے۔ یہاں بھاگ دوڑ کرتے 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 قبر پہ پہنچ جاتا ہے، بریک لگ گئی، زندگی پہ بریک لگ گئی اور کوئی موقع نہیں ملتا۔ کتنی چھوٹی سی زندگی ہے، کیسے گزارتے ہیں ہم ہماری زندگی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جس قرآن کی آیت میں نے بیان کی اس سورت کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، ہم سے پہلے کی جو قومیں آئی تھی ان کا حال کیا ہوا، انہوں نے اپنی زندگی ضائع کی، اپنا وقت ضائع کیا، اس کے چند مثال اس سورت کے اندر ملتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سے پہلے کی جو قوم آئی تھی ان کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھی۔ مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت اگر آپ دیکھیں گے، سورت نمبر 29 آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک محنت کی۔ ان کی عمر نہیں بتائی گئی ہے، کتنے سال انہوں نے محنت کی وہ بتایا گیا کہ 950 سال تک انہوں نے محنت کی۔ کچھ قوم کو 450-500 سال کی عمر ملی، کچھ کو 600 سال کی ملی، ہم سے لمبی عمر والی یہ قوم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجمعہ، کہ ہم سب سے آخری میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم سے پہلے جو لوگ آئے 600-700 سال کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقے، زکوٰۃ، ان کے نیک کام، اور ہم 65 سال کی زندگی اور ہم آخری میں آئے۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رسول کے ذریعے کہ ہم آخری آئے ہیں لیکن آپ جنت میں پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہے۔
سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں سے نوازا ہے جس کی بدولت وہ نیکیوں میں چھلانگ لگا سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. جیسے بڑی پیاری سورت ہے سورہ قدر, سورہ قدر جس کی قدر مسلمان نہیں کرتے. سورت نمبر 97, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اللہ نے سچ کہا, ہم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو ہماری راتیں کراچی کی صدر مارکیٹ, لاہور کی صدر مارکیٹ, دلی کے چاندنی چوک اور ممبئی کے بھنڈی بازار میں تھوڑی گزرتی. ہماری قدر کی راتیں تو شاپنگ میں جاتی ہیں. آخری 5 تاک رات میں مسلمان اتنا شاپنگ کرتا ہے, سال بھر نہیں کرتا. رات کو 4 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یعنی کتنا سال ہو گیا, رات دن, خالی رات نہیں, 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل. تقریباً ہوتا ہے 83-84 ایئرز. اتنی لمبی عبادت. کسی نے اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اور وہ بچہ 10 سال کی عمر سے اگر لیلۃ القدر کی حرمت کو سمجھتا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے, اگر 60 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تو 50 لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوئی, ملٹی پلائی بائی 83, تقریباً 4000 سال کی عبادت کا ثواب. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہمیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہم تو راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, ہمارے بہت سارے ہندو بھائیوں کو پتا نہیں کہ لیلۃ القدر میں اس طرح کا ہے جاگنا, ورنہ IPL اور ورلڈ کپ کی میچ راتوں کو ہی ہوتی, اس لیے کہ سب سے زیادہ آڈینس مسلمان ہی ہوتے ہیں. 83 ایئرز. آپ دیکھیے زندگی میں, اب افسوس کیجئے کہ ہائے ہم نے زندگی میں کتنے لیلۃ القدر گما دی ہے, کتنی لیلۃ القدر گوا دی ہے, گپے مارنے میں, بحث بازی کرنے میں, لیٹے رہنے میں. ایک اور چیز جس کی طرف ہمارا وقت جو جاتا ہے, ہم جس کو اہمیت نہیں دیتے, چھوٹے چھوٹے عمل. آپ جانتے ہیں نماز, الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز لے کر لوٹے معراج میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گی, اللہ کے پاس جائیے, تھوڑی سی کم کرائیے, تھوڑی سی نماز کم کرائیے. تو اللہ کے رسول گئے, پھر واپس آئے, پھر گئے, کرتے کرتے ہم جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. لیکن اعلان ہوا جب اللہ کے رسول نے رخصتی لی کہ تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. تو اللہ نے ہم سے کتنا وقت لیا؟ اگر 5 وقت کی نماز آپ پکڑو 10-10, 15-15 منٹ, تو 75 منٹ سے لے کر 100 منٹ تک 1.5 گھنٹہ اگر ہم نے اللہ کو دیا تو اللہ نے 50 نماز کا ثواب. اندازہ لگائیے اللہ کتنا رحم دل ہے ہمارے ساتھ. لیکن ہم جو ہے نمازوں میں ٹالتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر بچپن سے لے کر 50-60 سال کی عمر تک جو فرض ہے اگر اس پر عمل کرتے جاتا ہے تو الحمدللہ آپ اندازہ لگائیے کتنے سال کی عبادت کا ثواب, کتنی نمازوں کا ثواب. تو چانسز ہے کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کا احترام کریں اور اہتمام کریں تو الحمدللہ دوسری امتوں سے پہلا جانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, بلکہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے آدمی. لیکن ہمارے طرف سے کچھ سستی ہوتی ہے, سستیاں کہتے ہیں کہ بے آدمی لاپرواہ ہوتا ہے نیکیوں کی طرف. تو یہ چیز جو ہے فرق محسوس کرتی ہے, بتاتی ہے فرق کہ ہم سے پہلے جو نیک لوگ تھے اور ہمارے میں یہ فرق ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پروکریسٹینیشن, کہ ٹالتے رہنا. کوئی کام اگر آپ کرنا چاہے اچھا کام تو آپ اگر اس کو ٹالتے رہتے ہیں, آپ ٹالتے رہیں گے. جیسے کہ آپ کسی کو کہو بھائی صاحب آپ نماز پڑھنا شروع کرو تو کہتا ہے انشاءاللہ کل سے کروں گا. ایسا نہیں کہتا کہ ابھی عصر کا وقت ہو جائے گا کروں, تو وہ ٹالتا ہے. وہ سوچتا ہے کل سے شروع کروں گا, پرسوں سے شروع کروں گا, پھر کیا ہوتا ہے حتی زرتم المقابر, چلا گیا قبر کے پاس. تو یہ پروکریسٹینیشن ایک ذہنی بیماری ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں سائیکولوجیکل لیزینس, ذہنی سستی. یہ جسمانی سستی سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے, زیادہ نقصان کرتا ہے. تو پروکریسٹینیشن, ٹالنا, یہ ہماری عادت بن گئی ہے. کسی کے اوپر حج فرض ہو گئی ہوگی, حج فرض ہو گئی ہوگی, پیسہ ہے اس کے پاس, آپ کہیں بھائی صاحب الحمدللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ حج پڑھ کے آ جائیے.
تو کہیں گا انشاءاللہ اگلے سال پڑھوں گا, اور اگلے سال کرتے 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 قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پھر کوئی اس کی طرف سے خجے بدل کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی نیک کاموں کے اندر ہم لوگ تاخیر کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی شخص ہے, نوجوان ہے, 30 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, کہ بھائی اب نکاح کر لے, تو کہیں گا ابھی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اس کے بعد. تو بھائی کہنا پڑتا بھائی ابھی تو ماں باپ کے گود سے اترو, اب 30 سال کے ہو گئے. ایک نیک کام ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ڈیلے مت کرو نیک کاموں میں, اور جو مستحب ہے واجب ہے اس میں بھی سستی ہوتی ہے کہ زندگی گزار دیتے ہیں کہ بھائی ہم پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو نکاح کریں گے. ایسے بہت سارے اعمال آپ دیکھتے جائیں گے جس کو لوگ ٹالتے ہیں ٹالتے ہیں ٹالتے ہیں اور نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے. سورہ انبیاء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے انبیاء کی, ہم سے پہلے جو نبی آئے, کانو یسارعون فی الخیرات, یہ لوگ خیر کے کاموں کے اندر جلد بازی کرتے تھے, ڈیلے نہیں کرتے تھے. اور وہی صفت مومنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بتائی ہے, سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 61. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات, یعنی مومنوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ نیک کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں. لیکن جلد بازی کا مطلب کوئی غلط نہ سمجھے کہ بھائی ابا جان آپ نے 4 رکعت نماز 10 منٹ میں پڑھی, میں نے 2 منٹ میں پڑھ لی. نثار بھائی نے کہا کہ جلد بازی کرتے تو ہم نے جلد بازی کی, تو کوئی اس طرح کا غلط معنی نہ سمجھے. جلد بازی کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کوئی نیک ارادہ کیا, یا آپ کو صدقہ کرنا ہے, یا کسی یتیم کا اسپانسرشپ لینا ہے, یا کوئی بھی نیک کام اگر آپ نے ارادہ کیا, تو آپ اس کو ٹالیے مت. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے. آج فرصت ہے نیک کام کر ڈالو, زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تو یہ چیزیں تھی, کچھ لاپرواہیاں کی وجہ سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں بڑی بڑی نیکیوں کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا. جیسے کہ میں نے کہا 30-35 سال کی زندگی ہوتی ہے. اب اس 30-35 سال کے اندر آدمی کمال کر سکتا ہے. اب دیکھیے دنیا کی زندگی میں دیکھ لیجئے, آج کل کی زندگی میں بل گیٹس کو دیکھ لیجئے, اس کی بھی زندگی ہمارے جتنی, اس کے بھی 24 گھنٹے, ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے. اس نے کمال کر دیا, دنیا میں گھر گھر میں کمپیوٹر چلا گیا. تھامس ایڈیسن نام کا شخص جس کی وجہ سے آج لائٹ ہم تک پہنچتی ہے, اس کی بھی زندگی تھی, اس نے ایسا کمال کر دیا, دنیا سے چلا گیا. لیکن آج دنیا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. اور ان مثالوں میں سب سے بہترین مثال اگر میں آپ کو دوں تو وہ مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح البخاری کے مصنف ہیں, کمپائل کیا جنہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثیں, یاد رکھیے سند کے ساتھ 6 لاکھ حدیثیں میرے پاس تھی. اس میں سے چھانٹ کر میں نے صحیح البخاری یعنی تقریباً 2,2500 حدیثیں میں نے چھانٹی, اور مجھ کو 16 سال لگے. 16 سال حدیث جمع کرنے میں نہیں, 16 سال جمع کی ہوئی حدیث میں سے چھانٹنے میں ان کو 16 سال لگے. تو آج 1200 سال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر میں سوئے ہیں, لیکن دنیا کا کوئی مدرسہ 50-60 ہزار ہندوستان کے مدرسے, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا, افریقہ, سعودی عربیہ, یوروپ, کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس کا کوئی مولوی بخاری کا درس پڑھے بنا مولوی بن سکتا ہو. سبحان اللہ. آپ سوچئے, آپ کو نماز سیکھنی ہے, آپ کو ایمان کے ارکان جاننا ہے, آپ کو زکات کے بارے میں جاننا ہے, حج کیسی پڑھنی ہے, آپ کو کون سی نیکی کرنی ہے, بخاری اٹھائیے. مسلمانوں کے اندر ایک بھروسے والا نام امام بخاری, 16 سال انہوں نے لگائے, وقت کا صحیح استعمال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, 16 سال. لیکن آج آپ اندازہ لگائیے کہ ثواب جاریہ میں ان کا کیا مقام ہوگا. اور یہ مت سمجھیے کہ امام بخاری مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر جو صرف حدیثیں لکھا کرتے تھے, کسی نے بریانی کھلا دی, کسی نے سوپ پلا دیا, ایسا نہیں ہے. وہ کاروباری آدمی تھے, سنیاس نہیں لیا تھا, رہبانیت اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ کاروباری آدمی تھے, کاروبار بھی کرتے تھے اور حدیث کا بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کسی شخص کی مذہبی سمجھ کی خوبصورتی اس بات میں نہیں ہے صرف کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکے, لیکن وہ اچھائی اور بہت اچھائی, یعنی یہ چیز اچھی ہے, وہ چیز بہت اچھی ہے,
تو اس میں بھی اگر وہ فرق محسوس کر سکے تو سمجھ لو کہ اس کا دین کا فہم یقیناً بہت ہی خوبصورت ہے. آج ہم کو کوئی موقع ملتا ہے کہ یہ کروں, لیکن دوسرا تقاضا ہے, اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ اس میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ 16 سال کی تحقیقی زندگی اس میں حدیثوں کا ذخیرہ اس میں سے نکالا, اور آج مسلمان جمعہ کا خطبہ, عید کا خطبہ, جہاد کا خطبہ, نصیحت, اجتماع, جہاں بھی دیکھو راوی البخاری, راوی البخاری, ایک بھروسے والا نام. زندگی کا صحیح استعمال کیا. ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے اور ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا, آپ دیکھیے. ہم سے پہلے اس ہندوستان کی ایک سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی 800 سال. ہم کسی بھی شہنشاہ یا بادشاہ کی برائی نہیں کرتے. لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم, وہ تم سے پہلے لوگ تھے, ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سورہ بقرہ کی آیت ہے. لیکن کسی کی غیبت نہ کرتے ہوئے ایک جائزہ لینے کے لیے میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ اس ملک پر ہم نے تقریباً 800 سال حکومت کی. 800 سال میں کیا کیا؟ شالیمار گارڈن, تاج محل, قطب مینار, آپ دیکھتے جائیے, لال قلعہ, اینٹ اور پتھر, مرغے لڑانا نواب سے, شطرنج کھیلنا تو لکھنؤ کے نواب. آپ دیکھیے 800 سال. اس کے بعد انگریز آئے, کتنے سال؟ آفیشیلی 125 سال. ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے قصبوں پر قبضہ کرتے کرتے تقریباً 200 سال. ہم سے 1/4 وقت کم ملا. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کا کوئی شہر انہوں نے چھوڑا نہیں جہاں پہ سینٹ پیٹر, سینٹ جانس, سینٹ زیویئرز, ڈان باسکو, ماؤنٹ میری کالج اور اسکولوں کو کھول دیا. آج ان کی زبان میں لوگ سوچتے ہیں, ان کی زبان نے آج غلبہ حاصل کر لیا. اسی کی زبان میں آج لوگ مسلمانوں کے خلاف کہتے ہیں, لوگ CNN, BBC میں آ کر اسی زبان میں, اور لوگ کیونکہ دنیا انگریزی جانتی ہے تو لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے. اس میں ہمارا بھی تو قصور کہ ہم نے ہمارا وقت ضائع کیا. اور آج یہ کہانی چالو ہے. آج بھی اس امت کا اکثر وقت ضائع ہوتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے. لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں کو حدیثیں تو کم معلوم ہوگی, کرکٹ میں کون آگے ہے, ورلڈ کپ فٹ بال میں کس نے کتنے گول مارے, اس کی میموری بڑی شارپ ہوگی. جیسے کہ کمپیوٹر میں سے نکل رہا ہے ٹیم میں سے کون اچھا کھلاڑی ہے, کون خراب ہے, کس نے کس سال سینچری ماری تھی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو پتا ہے. تو ہمارا وقت جو ہے صحیح نہیں لگ رہا اس امت کا. اس لیے کیا ہو گیا کہ ہم سے پہلے جو تھے ہمارے اسلاف, ان کو جو تکلیف پہنچائی گئی وہ اس لیے پہنچائی گئی کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے, یعنی اپنا وقت اچھا کر لگاتے تھے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ وہ لوگ اچھے کام کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو ان کو لوگ تکلیف پہنچاتے تھے. ہم کو لوگ تکلیف اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کا حکم کرنا چھوڑ دیا, اس لیے لوگ ہم کو برا سمجھتے ہیں. تو ہمارا وقت ضائع ہو گیا. اب آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگوں کی کتنی عمریں باقی ہیں, بہت کم عمریں باقی. پتہ نہیں کہ اگلے درس کے اندر ہم میں سے کون بھائی اپنی قبر میں چلا جا چکا ہوگا. کس کو پتا کہ آپ کو خبر ملے کہ بھائی فلانے مقرر تھے, آپ ان کے لیے دعا کیجئے, وہ چلے گئے ہم کو چھوڑ کر. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا. یہ محفل, یہ نصیحت زندگی کی آخری نصیحت ہو بھائی, کس کو پتا. ہاں زندگی تو چلی جائے گی, کیسے بھی کریں گے, اللہ نے موقع دیا ہے. فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے. فرعون کا سورہ دخان کے اندر ہے, سورہ دخان سورۃ نمبر 44 آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک. کم ترک من جنات و عیون, کتنے ہی باغیچے اور نہریں چھوڑ کے چلے گئے. وزروع و مقام کریم, اور فارم ہاؤسز اور مقام کریم, آپ کے 3 بیڈروم وال کچن, پیلیس, بڑے بڑے عالیشان محلیں. وزروع و مقام کریم و نعمت کانا فیہا فاکہین, اور وہ نعمت اللہ کی جس میں عیش کرتے تھے. BMW, مرسیڈیز, ڈزنی لینڈ عیش کرتے تھے. کذالک اورثناہا قوم آخرین, اسی طرح سے ہم ایک نسل کو دوسری نسل کے وارث بناتے ہیں, چھڑ کے چلے گئے. فما بطق علیہم السماء والارض, نہ زمین نہ آسمان نے ان کے لیے ایک آنسو کا قطرہ بہایا. وما کانوا منذرین, ان کو کوئی مہلت نہیں ملی, چلے گئے. آدمی مال کے پیچھے دوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایگزامپل دیا کہ وہ چلے گئے. اب دیکھیے کیا حال تھا ان لوگوں کا. وہ شاعر کہتا ہے نا,
کل تک چلتے تھے اپنی شان و شوکت پہ، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی چوکھٹ پہ. یعنی زندہ تھے تو ٹریفک جام ہو جاتی تھی، جب ان کے کارواں نکلتے تھے گاڑیوں کے، ان کی سیکیورٹی، ان کے وی آئی پیز، ٹریفک جام ہو جاتی تھی، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. لیکن آج اپنی قبر میں چلے گئے، کوئی دیا جلانے والا نہیں، ایئر کنڈیشن کے بنا نیند نہیں آتی تھی، اور کہتے تھے ڈیڈی ڈیم لائٹ چالو رکھو، مجھ کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. کوئی ہے ان کی قبر میں کھڑکی لگانے والا؟ کوئی ہے جو ان کی قبروں میں جا کر ایک چھوٹا سا دیا لگا کے آئے؟ کوئی نہیں ہے. اکیلے چلے گئے. جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، کتنے بچے، کتنے فلیٹ، کتنا مال، کتنا فکس ڈپوزٹ، کتنا شیئر. فرشتے پوچھتے ہیں آسمان والے کیا لے کر آیا، کیا لے کر آئے. ثواب جاریہ کے لیے ہم نے کیا چھوڑا؟ یعنی موت آ گئی، اس کے بعد اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ثواب جاریہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہے ہمارے لیے. زندگی تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے، 30-35 سال، 40 سال، 50 سال، لیکن قبر کی زندگی وہ لمبی ہے. ہم سے پہلے ہزاروں سال سے لوگ اپنی قبروں میں سوئے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے کتنے سال ہو گئے قبروں میں، ان کی قبریں بھی ویسی جیسی ہماری. ایسا نہیں کہ بھئی کچھ پرانے ہو گئے مردے تو جنت میں انٹری دے دو. قیامت تک قبر میں سونا ہے. ہمیں کیا پتا ہم کو کتنے سال اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے. ہاؤ مینی ایئرس، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. چلو سمجھا کہ قیامت کے دن تو لوگ ہوں گے، رسول ہوں گے، سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، سمجھے. لیکن قبر کے اندر کیا کریں گے؟ قیامت تک ثواب جاریہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو 3 عمل اس کو موت کے بعد فائدہ پہنچاتا ہے. نیک اولاد، ثواب جاریہ کے لیے اگر پیڑ یا کسی کو پانی کا نل بٹھا کے دے دیا، یا پھر کوئی علم جو اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. 3 چیز. ہم سوچے کہ ہم نے ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز تیار کی ہے، کون سی چیز تیار کی ہے. کتنی موقع ہم نے گوائے. آپ جانتے ہو نیکیاں کرنا کتنا آسان ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں. سفارش، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، سورت نمبر 4 آیت نمبر 85، کہ جس کسی نے کوئی اچھے کام کی سفارش کی، کوئی اچھے کام کی سفارش کی، اس کا اس میں حصہ ہوگا. یعنی اگر آپ نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کسی کاؤنسلر کے پاس چلے گئے، اپنے میونسپلٹی کاؤنسلر کے پاس، اور کہ بھائی صاحب ہمارے بازو میں جھوپڑ پٹی ہے، ہم تو فلیٹ میں رہتے ہیں، ان کے وہاں پانی نہیں ہے، تھوڑا پانی کا انتظام کرا دو. آپ نے سفارش کی اور پانی کا نل لگ گیا. قرآن کہتا ہے جس نے اچھے کام کی سفارش کی اس کا اس میں حصہ ہوگا. اور قرآن کی جو آیت ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کام کا حکم، برائی سے روکو. کتنی دیر لگتی ہے کسی کو اچھے کام کا حکم کرنے میں. آپ نماز کو جا رہے ہیں، 4 بیٹھے بیٹھے کیرم کھیل رہے ہیں یا آپ کرکٹ میچ کا ڈسکشن کر رہے ہیں، کہیے بھائی صاحب اذان ہو گئی، چلیے. آنا نہیں آنا ان کے اور اللہ کے بیچ میں. فذکر انما انت مذکر، اپنا کام پکڑ کے گھسٹ کے لے جانا نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک نیک کام کر دیا. یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، چلتے چلتے کچھ غبار تو کم کر سکے ہم. تو تھوڑی تھوڑی نیکیاں کبھی کبھی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. امام بخاری کا ہی واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کے شاگردوں میں ان کے استاد بھی آ کے بیٹھتے تھے. یعنی ان کے استاد الحمدللہ عبداللہ ابن منیر وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کے محدث تھے. تو یہ امام بخاری کو سکھاتے تھے. اور اس کے بعد جب امام بخاری محدث بن گئے تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی حصہ ہوگا. اور یہ شاگرد بن کر اپنے فخر محسوس کرتے تھے کہ الحمدللہ ہمارا شاگرد کو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہمارا ثواب جاریہ. تو کبھی کبھی کسی کی فیس بھر دو، کوئی مدرسے کے اندر کسی کا فائدہ کر دو، یا کوئی ایسی جگہ پہ اپنا پیسہ لگاؤ یا وقت لگاؤ، کسی کو چند نصیحتیں دو. کتنا وقت لگتا ہے. آپ چلتے چلتے، ہمارے ایک بھائی ہیں بمبئی میں، جوگیشوری میں رہتے ہیں، ان کی ایک عادت، بڑی پیاری عادت، کہ ہر جمعہ کی سویرے، ہر جمعہ کو سویرے یہ فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے ہیں، اور بس سٹاپ کے پاس جو فلموں کے گندے پوسٹرز رہتے ہیں اس کو پھاڑ ڈالتے ہیں. یہ بولے یہ میرا پیشہ ہے، ثواب جاریہ. ایسا کیسا کہ ابھی بچے آئیں گے اسکول کے، چھوٹے چھوٹے بچے 15-15 20-20 منٹ کھڑے رہیں گے اور ایسی تصویریں دیکھیں گے، ذہن کیسا ہو جائے گا. تو سمجھے نا، یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے. اس نے فلم انڈسٹری بند نہیں کرائی، اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم گرد و غبار تو ہٹا دیا. کتنا وقت لگا اس کو؟ بہت تھوڑا سا. لیکن ایک عادت بن گئی. اس نے سوچا کہ میری کوشش کے مطابق میں جو ہے برائی ہٹاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دے گا. اللہ نے دیا، الحمدللہ دے گا انشاءاللہ.
تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایسے کتنے موقع آتے ہیں, اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم نے ایسے کتنے موقع کا فائدہ اٹھایا. بچے, جیسے کہ میں نے کہا, نیک اولاد چھوڑ کے جانا ثواب جاریہ ہے. نیک اولاد چھوڑ کے جانا. ہمارے یہاں ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی مفتی صاحب سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا ذمہ دار کون, یعنی ٹالتے رہتے ہیں, بھائی کوئی بھی ہو, جو بھی اٹھا لے گا اس کا ثواب جاریہ ہے. ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا یہ بھی وقت کا صحیح استعمال ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اور اس کے عمر کے اندر برکت ہو, اسے چاہیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے. ہمارے وہاں قطع رحمی ہوتی ہے لوگوں کی, ایسی قطع رحمی ہوتی ہے کہ سالوں سال بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے, وراثت کا جھگڑا, کوئی بھی جھگڑا, اور جب مر جاتا ہے تو جا کر کہتے ہیں کہا سنا معاف کر دو, اور اس وقت کہتے ہیں جب وہ نہ کہہ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, معاف بھی کرنا چاہے گا تو کیسے کرے گا, وہ سن ہی نہیں سکتا ہے. جب زندہ تھا تو ہم شادیوں میں نہیں جائیں گے ایک دوسرے کے, ہمارے میت پہ مت آنا, ہمارے جنازے میں شریک مت ہونا, اس طرح کے فتوے جو ہے میزائل کی طرح ایک دوسرے پہ مارتے تھے. اور پھر جب مر گئے تو جا کے مگرمچھ کے آنسو بہائے, کہا سنا معاف کر دینا. کیسے معاف کرے گا؟ اگر تمہارا قصور ہوا تو قیامت کے دن ہی. تو کبھی کبھی آدمی جو ہے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے, ضد کی وجہ سے بھی اچھے موقع نیکیوں کے وہ گوا بیٹھتا ہے. ضد کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے اچھے اچھے موقع چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, عام طور پہ بھی میرے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ بھائی صاحب آپ کے پاس وقت ہے, 24 گھنٹہ ہے, ہمارے پاس بھی 24 گھنٹہ ہے. آپ یہ کہیے کہ میں اس کام کو اہمیت نہیں دیتا ہوں, مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے, تو میں اس کام کو اہمیت نہیں دیتا ہوں, اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو وقت نکلے گا کہ عبد المجید دجلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی, کمپیریٹو ریلیجن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کافی اچھا ذخیرہ جمع کیا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں رہتا تھا اتنی بڑی تفسیر لکھنا, لیکن شوق تھا, جذبہ تھا کہ کچھ کرنا ہے, اس پس منظر میں اور اس اینگل سے کچھ کرنا ہے کہ ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈائزم, ان کے کمپیریزن میں تفسیر قرآن کی لکھنی ہے. وقت نہیں ہے, مدرسہ چلانا, روزگاری بھی رہتی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت کھانے کا کم کر دیا, یعنی میں فجر کے بعد جو ناشتہ کرتا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے لنچ تھوڑا سا پریپون کر دیا, تھوڑا سا جلدی میں لنچ کرنے لگا. میرے پاس آدھا پونا گھنٹہ بچ جاتا تھا اور اس کو میں غنیمت سمجھ کر کرنے لگا. پھر دن بھر میں تھوڑا سا ٹائم نکالا میں نے اور میں نے محنت کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں عبد المجید دجلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کی تفسیر تیار ہو گئی. آپ کے پاس بھی وقت ہے نا. ہمارے کچھ نوجوان ہیں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ باڈی بلڈنگ کرے بھائی, پہلوانی, تو روزانہ 1 گھنٹہ جاتا ہے جمناشیم میں, اور 1 مہینے میں آپ کو فرق پڑے گا. چلتے چلتے اس کی چلنے کی سٹائل میں پورے محلے کو پتا چل جائے گا بھائی صاحب جو ہے کہیں جا رہے ہیں, پہلوانی کر رہے ہیں. ایک دم چلنے کی سٹائل الگ ہو جاتی ہے, بات کرنے کی سٹائل الگ ہو جاتی ہے, موٹر سائیکل چلانے کی سٹائل الگ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ سینہ وینا ذرا باہر آ جاتا ہے. 1 مہینہ محنت کی تو نتیجہ آیا. کچھ لوگوں کو ہیئر سٹائل دن میں 25 دفعہ شیشے میں دیکھتے ہیں, گویا ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیشہ ان کے لیے ہی بنایا. تو بال کے اوپر ہیئر سٹائل پہ جب محنت کرتا ہے تو ہیئر سٹائل آ جاتی ہے. جسم کے اوپر محنت کرتا ہے تو جسم بن جاتا ہے. کوئی ایک شوق کے اوپر محنت کرے تو سیدھی بات ہے, کوئی نیک شوق ہو تو وہ بھی وجود میں آ سکتا ہے, کیوں نہیں آ سکتا ہے. زگ زیگلر نام کا ایک مصنف ہے جو سیلز کے بارے میں کتابیں لکھتا ہے, بہت بہترین کتابیں لکھتا ہے, سیلز ٹریننگ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا, اس کو سیلز کا بہت شوق تھا, بہت پاپولر سیلز مین تھا, لیکن وہ چاہتا تھا کہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر میں سیلز کا کام کروں, اپنے مشینیں بیچوں اور کماؤں. تو میں نے سوچا کچھ زبانیں سیکھ لوں. وہ کہتا ہے تو کیسے سیکھوں کہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہتا تھا, 3-4 گھنٹہ فلائٹ لیٹ, کبھی ادھر جانا کبھی شہر میں جانا. تو میں نے جرمن زبان سیکھنے کا ارادہ کیا اور میں ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے جرمن زبان سیکھنے لگا. کرتے کرتے میری جرمن زبان جو اچھی ہو گئی, یعنی آدمی نے سیکھ لیا. میں ایسے ریورٹس کو بھی جانتا ہوں, ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو لوگ بس پہ کھڑے کھڑے جنہوں نے اما پارا حفظ کیا ہو. بمبئی جیسے شہروں کے اندر آپ کا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر کیلکولیٹ کرے روزانہ, سال میں 300 دن بھی اگر آفس کوئی جاتا ہے تو آپ کے کتنے گھنٹے ہو گئے سال بھر کے, 10-20 سال نوکری کی. تو کیا کرتے, کھڑکی پہ کھڑے کھڑے کھڑکی کے باہر جھانکتے رہتے ہیں, لوگوں کو تاکتے جاگتے رہتے ہیں, خیالوں میں رہتے ہیں, آج یہ کروں گا وہ کروں گا, آج بریانی پکائیں گے پلاؤ پکائیں گے, جس کو ڈے ڈریمنگ کہتے رہتے لوگ. تو یہ ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے وقت جاتا ہے ان کا. تو اگر آدمی
ہوشیار ہے, عقل مند ہے, تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا نا, پورا اما پارا حفظ کیا, پورا اما پارا سفر کرتے کرتے مسافری میں. اور وہ بھائی ابھی الحمدللہ اب اور آگے بڑھتے ہیں اپنے علم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. ہمارے پاس بھی کتنا وقت ہوتا ہے ایسا, کبھی بارش بہت ہے تو دکان پہ گھراکی نہیں ہے, تم گلے پہ بیٹھے بیٹھے وہی پرانے اخبار, ادھر سے پھٹا ہوا اخبار نکالا 25ویں دفعہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ سیکھے, قرآن کا کوئی ترجمہ رکھے یا کسی کے ساتھ گفتگو کرے, اچھی بات چیت کرے, ایسا بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے, ہمارے بڑے بڑے عزائم ہیں, مجھے یتیم خانہ کھولنا ہے, مجھے مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی کالج کھولنا ہے, لیکن وقت نہیں ہے. تو کم سے کم الحمدللہ ارادہ ہے, ارادے کا ثواب ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فکروں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. فکریں ہونی چاہیے آدمی کو کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کام آسان کرتا ہے. آپ ایک لسٹ بنائیے کہ مجھے کیا کیا سیکھنا ہے, اور روز 1 گھنٹہ آپ اس میں وقت لگائیے. آپ کو عربی سیکھنی ہے, آپ کو مخرج درست کرنا ہے, آپ کو تفسیر پڑھنی ہے, آپ کو بخاری پڑھنی ہے, آپ کو روزانہ 1 درس سننا ہے. آپ کا کیا شوق ہے, کیا شوق ہے آپ کا, آپ بتائیے اور اس کی فہرست بنائیے. روزانہ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 4-5 مہینوں کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا, آپ کے تقوی میں اضافہ ہوا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی آپ کو زندگی چھوٹی سی, اس کی آپ نے بہت ہی اچھی قدر کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو 50-60 سال کے ہیں, کچھ لوگ 40 سال کے ہیں. اب افسوس ہوتا ہوگا کہ زندگی کا اکثر وقت گزر گیا, نیکیوں کا اکثر موقع چلا گیا, اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن کی آیتیں اس کے لیے بھی, جیسے کہ سورہ انعام کی آیت, سورت نمبر 6 آیت نمبر 48, فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم. تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے آپ کو درست کر دیا ان کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. فلا خوف علیہم, ان کے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. یعنی آدمی پچھتا ہے اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے کہ باقی کی جو زندگی بچی ہے, جو زندگی میری باقی کی بچی ہے وہ زندگی میں اچھی طرح سے گزاروں, نیک کام کروں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. جیسے کہ سورہ زمر میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا ہے. اسراف حد سے زیادہ گزر جانا, گناہ میں, فضول خرچی میں, چاہے وقت ہو چاہے پیسہ. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. سبحان اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک ان اللہ فرماتا ہے ان, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا. یعنی اگر لاپرواہی ہوئی ہے تو کوئی شخص اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور باقی کی جو زندگی بچی ہے اس پر صحیح طور پر عمل کرتے رہنا, یہ مومن کی شان ہے اور یہ سچی توبہ ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں قرآن کی اس سورت کے ساتھ جو بہت ہی جامع سورت ہے, سورت نمبر 103, والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, بے شک ہر انسان خسارے میں ہے. زندگی کم ہوتی جاتی تمہاری, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے کہ جو لوگ حق بات کرتے ہیں اور حق بات کرتے کرتے صبر بھی کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.